اتنے میں حضرت خضر السلام جواب بول اٹھتے ہیں، ابھی تک تو چور تھا، زانی تھا، قاتل تھا، برا تھا، بدعمال تھا، لیکن آج غوث اعظم کی نگاہ کرم سے تو ابدال بن گیا ہے۔ اے ابدال میرے ساتھ چل، یقیناً جو ہے ابدال جو ہے بن کر کے باہر نکلتا ہے۔ اتنے میں غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں، اے ابدال وہاں پر ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے جو کافی عرصے سے، سالوں سے تم سے مرید ہونے کے لیے خواہش مند ہے، اسے مرید کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ مسلمانوں، یہ اللہ والوں کی نظریں ایسی ہوا کرتی ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس لیے ضرور اللہ والوں کے ہاتھوں پر وابستگی رکھتے ہوئے مرید ہو جاؤ۔ حضرت بابا فرید الدین نے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، قرآن کا عادی بناؤ۔ حضرت بابا فرید الدین نے نماز کس طرح شروع کری؟ آپ نے امی جان سے کہا، کیا امی جان نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی امی جان نے کہا، بیٹا فرید الدین تم نماز پڑھو، تمہارا رب تمہیں شکر دے گا۔ ادھر بابا فرید الدین وضو کر رہے ہیں، امی جان فوراً جو ہے شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہیں۔ ادھر جو ہے فرید الدین، بابا فرید الدین وضو سے فارغ ہوتے ہیں، مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، امی جان شکر کہاں ہے؟ کہتے ہیں، بیٹا فرید الدین مصلا اٹھاؤ۔ جیسے مصلا اٹھاتی ہیں شکر کی پڑیا نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، کہنا کیا مقصد ہے؟ ایک دن کا ایسا وقت آیا کہ بابا فرید الدین اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ فوراً وہی اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، میرا رب، میرا رب، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ فوراً نہر کے پانی میں وضو کرتے ہیں، گھر آتے ہیں۔ امی جان پوچھتی ہیں، بیٹا فرید الدین وضو کیا؟ فرمایا، ہاں امی جان، آج میں نے نہر کے پانی میں وضو کر لیا۔ ماں حیران زدہ رہتی ہیں، روزانہ امی جان مصلا بچھاتی تھی، آج بابا فرید الدین خود مصلا بچھائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امی جان بہت پریشان ہیں، کہتے ہیں، یا رب قدیر، یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا تیری ذمہ داری ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے کچھ ایسا کر دے جس سے فرید الدین کا دل نماز کی طرف مائل ہو جائے۔ رحمتیں بہ کے بہرے بے قرار میں جوش آ جاتے ہیں اور فوراً اللہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، جاؤ شکر کا حوض مصلے کے نیچے سجا دو۔ ادھر بابا فرید الدین نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور فوراً امی جان سے پوچھتے ہیں، امی شکر کہاں؟ جیسے ہی آپ پوچھتے شکر کہاں، امی جان روتے ہوئے کہتی، بیٹا فرید الدین مصلا اٹھاؤ۔ جیسے مصلا اٹھاتے ہیں، شکر کا حوض نظر آتا ہے۔ آپ امی جان سے پوچھتے، روزانہ شکر کی پڑیا اور آج شکر کا اتنا بڑا حوض؟ کہتی ہیں، امی جان روزانہ میں رکھ دیا کرتی تھی، آج اللہ نے تمہارے لیے یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اپنے دل کی دنیا کو بہتر بناؤ، دل کی دنیا کو سجا لو، تمہاری دنیا بھی اور آخرت دونوں آسان ہوگی۔ اتنا کہنا مقصد تھا۔ مزید مسلمانوں بیت و مرید ہو جاؤ، خاص کر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تم 5 وقتہ نماز پڑھو، ماں کی عزت کرو، باپ کا ادب کرو، مسجد کی نمازی کی قدر کرو، اپنے علماء دین کا احترام کرو۔ اور ایک بات قابل غور ہے کہ خواتین سے نصیحت ہے کہ جب بھی بال جھاڑا کریں تو ایک ڈبے میں رکھ لیا کریں، جب بھی بال جھاڑے تو ایک ڈبے میں رکھ لیا کریں، ارد گرد ادھر ادھر نہ ڈالیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے بغض و عداوت دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کچھ سحر جادو کے معاملات کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بال جھاڑا کرو ایک ڈبے میں، ایک پولیتھین میں رکھ لیا کرو۔ کرناٹکا کی سرزمین پر وہاں کی خواتین میں بڑا اچھا پس منظر ہے۔ اچھا، ایک بات آپ نے سنا ہوگا کہ کرناٹکا کی سرزمین پر ایک کالج میں، یونیورسٹی میں ایک معاملہ جب پیش آیا تو وہاں کی خاتون نے اللہ اکبر کی صدا بلند فرمائی تھی اور پورے دنیا میں وہ آواز گونجی۔ وہاں کی عورتیں
یقیناً دین و سنیت پر بہت زیادہ عمل پیرا اترتی ہیں۔ خواتین اس بات کی نصیحت سجا لو اپنے ذہن و دماغ میں کہ جب بھی بال جھاڑو تو کسی پولیتھین میں ڈبے میں رکھ دیا کرو، رات کے وقت جھاڑو مت لگاؤ، گھروں میں چپلیں الٹی نہ رہا کرے، اور خاص کر تم جب بستر پر سونے جایا کرو تو اپنی چادروں کو جھاڑ لیا کرو، اپنے بستروں کو صاف کر لیا کرو، گھروں میں صاف صفائی کا خیال رکھو۔ النظافت نصف الایمان۔ اور خاص کر ایک وظیفہ ہے کہ جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 3 عمل کر لیا کرو، یا رافعوں پڑھ لیا کرو۔ اس سے کیا ہے، اللہ تمہاری روزی میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، روزی میں برکت فرمائے گا۔ اور دوسرا، یا نافعوں پڑھ لیا کرو، یعنی اس روزی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا، خسارہ نہیں ہوگا، ہمیشہ مال میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ یا نافعوں پڑھ لیا کرو۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ یا مانعوں پڑھ لیا کرو۔ کیا پڑھ لیا کرو؟ یا مانعوں پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ انشاءاللہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی رضا ہوگی اسی کے مطابق تمہارا قدم آگے بڑھے گا۔ رب کی رضا میں ہی تمہاری رضا ہے مسلمانوں، اس لیے ہر ممکن کوشش کرو، نیک عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دعا ہے اللہ کی مقدس بارگاہ میں اللہ ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرما۔ جانے انجانے اس محفل پاک میں جو کچھ بھی گناہ غلطیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل عظیم سے معاف عطا فرما۔ رب کریم اس جو ہے مخدوم پور محلے سے وبا بلا برائیوں کا خاتمہ عطا فرما۔ یہاں رہنے والے مسلمان کے اندر ذوق و شوق فرما۔ اللہ ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد عطا فرما۔ ہماری مسجد اقصی کی حفاظت عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کے اوپر کرم عطا فرما، رحم عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ حیا رسول کی تعلیم قرآن آپ ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد یا نبی سلام علیک